بارش کا سلسلہ جاری۔ شہر میں صبح سے کالے بادلوں کا راج، کئی علاقوں میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آج صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کے بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 68 ریکارڈ کی گئی، قائد آباد میں 37، گڈا میں 29.2 ملی میٹر بارش ہوئی، صدر میں 29، سادی ٹاؤن میں 25.8، یونیورسٹی روڈ میں 21.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جنا ٹرمینل 18.4، اورنگی 17.1، اولڈ ایئرپورٹ 14.9 برسات ہوئی، ڈی ایچ اے 9.5، کماڑی 7.5، اورنگی 6.6 ملی میٹر بارش ہوئی، نارتھ کراچی میں 5.4، سرجائی 5.8، بیس فیصل میں 3 ملی میٹر آسمان نے پانی برسایا۔ سب سے کم بارش بیس مسرور میں 2.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شہر میں 17 اگست کی رات اور 18 اگست کو تیز بارشیں ہوں گی، جبکہ کل سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب امام مہدی ولادت سے ظہور تک صفحہ نمبر 293 میں لکھتے ہیں، اس بات میں شک نہیں کہ ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ بارشیں خدا کے حکم و ارادے کے تحت نازل ہوتی ہیں، صرف طبیعت کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت ساری آیات کریمہ میں یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور انہیں خدا کی قدرت سے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ بارش اتنی ہی برستی ہے جو خداوند متعال معین کر دے، جس طرح سے اس نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں نازل کیا۔ ان آیات میں غور کرنے سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ آسمانی رحمت خدا کے اذن و امر سے نازل ہوتی ہیں، اور کبھی بعض وجوہات کی بنا پر کچھ علاقے اس رحمت کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اسلامی فقہ میں نماز استسقاء پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ تاریخ دانوں اور علم حدیث و سنت کے عالموں نے ذکر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے باران رحمت طلب کی تو اتنی بارش ہوئی کہ تمام جگہیں پانی سے بھر گئیں۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ ان کی دعا و نماز استسقاء کے بعد بہت زیادہ بارش ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا ہونا اور نہ ہونا خدا کے امر سے ہے، تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ خدا اہل زمین پر ایسی بارش برسائے کہ جس کی دنیا میں مثال نہ ہو، اور یہ بارش امام مہدی علیہ السلام کے ظہور والے سال میں ہوں۔ ہم صحیح طور پر نہیں بتا سکتے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے علاقوں جیسے حجاز اور عراق پر خدا کی ایک عنایت ہوگی یا ساری دنیا پر، حتیٰ کہ یہ بشارت تمام زمین والوں کے لیے ہوگی اور تمام لوگوں کو اس مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خوشخبری دینے والی ہوں گی، جس کے زمانے میں خیر و برکت ساری زمین، انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے ہوں گی۔ ہم ذیل میں ایک حدیث پیش کر رہے ہیں جو اس خوشخبری کو بیان کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی علیہ السلام کے قیام کا وقت آئے گا تو جمادی الاخر اور رجب کے 10 دن ایسی بارش ہوگی کہ جو لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے بارے میں شیخ مفید کا کلام گزر چکا کہ یہ بارشیں تعداد میں 24 اور لگاتار ہوں گی تو مردہ زمین زندہ ہو جائے گی اور اپنی برکتیں ظاہر کر دے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ جو ملک پاکستان میں اس سال بارشیں ہو رہی ہیں، یہ بارشیں ظہور امام مہدی علیہ السلام کی ایک نشانی ہو اور تمام مومنین و مومنات اس بارش کے نقصانات سے محفوظ ہوں۔